اس میں ایک میسج یہ میں دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کی احترام کرے، قدر کرے، عزت کرے۔ جو اپنی ماں کی احترام و قدر نہیں کرتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل بنا دیتا ہے، آخرت میں تو ذلت اس کی مقدر ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو ذلت ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بچے نے بچپن میں باتیں کی تھی جسے جریج کا واقعہ کہا جاتا ہے، آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب دیکھیے، جریج کا جو واقعہ ہے یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الجامع الصحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، یہ بہت بڑا بزرگ تھا، پیر تھا، یصلی فی صومعتہ، وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا، فجاءتہ امہ فدعتہ، اس کی ماں آ گئی، اسے آواز دیا جریج۔ جب اس کو آواز دی، یہ نماز پڑھ رہا تھا، ذہن میں خیال آیا، اجیبها او اصلی، میں اس کو جواب دوں یا نماز پڑھو۔ اس وقت اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن اگر ماں اس کو بلائے تو اس وقت اس کو جواب دینا واجب اور فرض تھا۔ تو خیال آیا کہ میں نماز کو جاری رکھوں یا اپنی ماں کو جواب دو، اس نے جواب نہیں دیا۔ ثم اتت فقالت، وہ چلی گئی، پھر آ گئی، غصے میں آ کر وہ کہنے لگی، اللہم لا تمت، اے اللہ اسے موت نہ دے، حتی تریہ المومسات، یہاں تک کہ وہ بد کردار عورتوں کے منہ کو نہ دیکھے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ آنا چاہیے۔ وکان جریج فی صومعتہ، جریج اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فقالت امرأة، ایک عورت تھی بازاری قسم کی، بد کردار عورت، وہ کہنے لگی، لأفتتنن جریجا، میں ضرور جریج کو فتنے میں ڈالوں گی، ضرور جریج کو فتنے میں ڈالوں گی۔ وہ عورت اس کے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ بات کی، فابا، اس نے انکار کیا جریج نے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، یہ تو گناہ ہے۔ فاتت راعیہ، تو وہ عورت ایک راعی کے پاس آ گئی، یعنی بکری چرانے والے کے پاس آ گئی ہے۔ فامکنت ہو من نفسها فولدت غلاما، اس عورت نے اس چرواہے کو اپنے اوپر قدرت دی اور پھر اس زنا کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فقالت هو من جریج، اس عورت نے اس بزرگ پر، اس ولی پر الزام لگایا کہ یہ تو جریج سے ہے۔ فاتوه وكسروا صومعته، وہ لوگ آئے اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، اب عورت نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، لوگوں کو تو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ واقعی جریج کا ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے وہ بزرگ کے پاس آئے اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ ایک تو عوام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی کسی عالم پر الزام لگاتا ہے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر آپ اگر انتقامی کارروائی کریں تو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، عالم کو، پیر کو، ولی کو چاہیے کہ وہ تہمت کے مواضع سے بچ کر چلے۔ اور تیسری بات، عوام کو بھی اس طرح بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ آگے فاتوه، آگے وکسروا صومعہ، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ جب عبادت خانے کو گرا دیا
تو جریج جو تھے وہ آئے اور اس نے نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، پھر اس لڑکے کے پاس آ گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا من ابوک یا غلام، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا الراعی، یہ جو فلاں چرواہا ہے یہ میرا باپ ہے. لوگوں نے جب اس واقعے کو دیکھا نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. تو انہوں نے جواب میں کہا نبدی صومعتک من ذہب، کہ ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے سے بنائیں گے. تو جریج نے جواب دیا لا الا من طین، مٹی سے بناؤ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور مختلف مسائل کا استنباط کیا ہے، مختلف مسائل کا استنباط کیا اس روایت سے. ایک تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی تابعداری کرنی چاہیے. اب دیکھو معمولی سی بات تھی، اس نے کہا کہ میں نماز کو جاری رکھتا ہوں، بعد میں جواب دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کی بد دعا قبول کی. زنا تو اس نے نہیں کیا، لیکن ایک بد کردار عورت نے اس پر الزام تو لگایا. شریف آدمی کے لیے یہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بد کردار اور بازاری عورت کسی شریف آدمی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اس پر الزام لگائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس میں ایک میسج یہ میں دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کی احترام کرے، قدر کرے، عزت کرے. جو اپنی ماں کی احترام و قدر نہیں کرتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل بنا دیتا ہے. آخرت میں تو ذلت اس کی مقدر ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو ذلت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.